بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پانچ پن کا جو ایشو ہے، اولاد کا نہ ہونا، انفرٹیلٹی بہت زیادہ پھیل چکی ہے، اور دور جدید میں یہ اتنا بڑا مرض بن چکا ہے کہ ہر دوسرا تیسرا بندہ جو ہے اس کے اندر اولاد پیدا کرنے کے جو جراثیم ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، یا خواتین کے اندر ایگ نہیں ڈیولپ ہو پا رہے جس کی وجہ سے اولاد جو ہے وہ پیدا ہو سکے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، لاکھوں روپیہ، کروڑوں روپیہ لوگ لے کے در بدر پھر رہے ہیں۔ بے شک ہم بحیثیت مسلمان، ہمارا ایمان ہے کہ جو بھی اولاد ہے وہ اللہ پاک کے حکم سے ہوتی ہے، جو بھی کام ہے وہ اللہ پاک کے حکم سے ہوتا ہے، اور اللہ پاک قرآن میں واضح فرماتا ہے کہ کسی کو میں بیٹے دے کے آزماتا ہوں، کسی کو بیٹیاں دے کے آزماتا ہوں، کسی کو کچھ نہ دے کے آزماتا ہوں۔ تو یہ آزمائش بھی ہوتی ہے اور یہ خیر خواہی بھی ہے، اور اللہ کے نبی نے زیادہ بچے جننے والی عورت پہ فخر بھی کیا ہے۔ تو اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہر چیز اس کی خیر خواہی اللہ سے طلب کرنی چاہیے، اور اگر کوئی جسمانی کمزوری ہے یا کوئی نقص ہے تو اس کے علاج کے لیے ڈاکٹر یا معالج سے رابطہ کرنا سنت کے زمرے میں آتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ اولاد کے جو مسائل ہیں، اولاد نہ ہونے کے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، فیکٹرز کیا ہیں، اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، اور کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم اپنا کے اللہ پاک سے خیر خواہی طلب کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ ہمارے برینس کے اندر انٹیریئر پچیٹری گلینڈ ہوتے ہیں دماغ کے اندر، جس کو ہم غدہ نخامیہ کہتے ہیں طب کے اندر۔ یہ کچھ رطوبات، کچھ سیکریشنز، کچھ ہارمون سیکریٹ کرتے ہیں۔ وہ ہارمونز کیا ہیں؟ وہ ہمارے ایف ایس ایچ ہوتے ہیں اور ایل ایچ ہوتے ہیں۔ یہ ہارمونز مردوں میں بھی بناتے ہیں اور عورتوں میں بھی یہ گلینڈ بناتے ہیں برین کے، لیکن مردوں کے اندر اس کا جو ایکٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹیسٹوسٹیرون کی شکل میں ہارمونز بنتے ہیں، اور اسی طرح جو خواتین میں اس کا جو ایکٹ ہوتا ہے وہ اووریز پہ ہوتا ہے، اور وہ اس میں ایسٹروجن بناتے ہیں۔ پہلے 15 یوم ان کی سکریٹ ہوتے ہیں اور اگلے 15 یوم پروجیسٹرون سکریٹ ہوتے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ ایگ بنانے میں بھی یہ ہارمونز نہایت معاون ثابت ہوتے ہیں جو فیمیلز کے اندر ایگ بنتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، عموماً بچیوں کی جب شادی ہوتی ہے تو سال 2 سال تک ہمیں فکر نہیں ہوتی، لیکن عموماً 4-6 ماہ تک اگر اولاد والا معاملہ نہیں ہو رہا تو فوری طور پہ ہمیں ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے اس کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنا میلز اور فیمیلز کی انویسٹیگیشن کروانی ہے، ٹیسٹ کروانے ہیں، اور اس میں بیسک ٹیسٹ کون سے ہیں؟ مرد کے لیے سیمن انالیسس کا ٹیسٹ ہے، جو سیمپل منی کا دیا جاتا ہے 4 دن کے وقفے سے، منیمم 4 days، نہ انٹرکورس ہوا ہو، مباشرت ہوئی ہو، نہ نائٹ فال ہوا ہو، احتلام ہوا ہو، اور وہ 4 دن منیمم یا 5 دن کے گیپ سے وہ ٹیسٹ کروایا جائے۔ اور ٹیسٹ کے لیے میری یہ ریکویسٹ ہے اپنے پیشنٹ سے، اپنے دوستوں سے، بھائیوں سے جو میری ویڈیو سن رہے ہیں، کہ یہ کلیکشن سینٹر میں نہیں دینا بلکہ لیب میں دینا ہے۔ اس ٹیسٹ کے اندر اگر تھوڑی سی بھی دیر ہو جائے تو اس کا جو رزلٹ ہے، اس کی جو رپورٹ ہے وہ خراب آتی ہے، پس سیل باڈی میں بڑھ جاتے ہیں، اور اسی طرح کئی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ تو یہ ایک بڑا قیمتی نقطہ ہے کہ جب بھی آپ نے یہ ٹیسٹ کروانا ہے تو فوری طور پہ لیب میں دیں جہاں پہ یہ فل فور پرفارم ہو سکے۔ اسی طرح فیمیلز کے اندر الٹرا ساؤنڈ بیسک ٹیسٹ ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کروایا جائے اور اس کے اندر دیکھا جائے کہ آیا وہ اووریز وغیرہ ٹھیک ہیں، فیلوپین ٹیوب جس کو قاذف نالیاں ہم کہتے ہیں وہ ہماری ٹھیک ہیں، اسی طرح ایگ بننے کا جو عمل ہے وہ ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا بیسک یہ 2 ٹیسٹوں میں کلیئر ہو جائیں گی، اور اس کے بعد پھر آپ ہارمونز کے ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں کہ آیا یہ جو ٹی ایس ایچ اور ایف ایس ایچ اور ایل ایچ جو ہمارا سیکریٹ ہو رہا ہے تو آیا یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہمارے ہاں ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ اولاد نہ ہونے میں عورت کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے۔ میں بحیثیت طبیب معاشرے میں ہزاروں لوگوں کا علاج کرتا ہوں، لیکن میں نے ابھی تک عورتوں مردوں کو پیرلل اس بیماری میں دیکھا ہے۔ ہمارے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب اچھا اس میں یہ بھی سمجھتے ہیں کچھ مرد کہ جی اگر ہم فزیکلی یا سیکشولی صحیح ہیں تو ہم اٹس مین کہ ہماری جو جرمز ہیں رپورٹیں ٹھیک ہوں گی،
اسی طرح فیمیلز بھی سمجھتی ہیں کہ ہمارے پیریڈز اگر ٹھیک ہیں تو اٹس مین کہ ہم اولاد پیدا کرنے کے قابل ہیں. تو یہ دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں. مرد اگر فزیکلی طور پہ سیکچولی طور پہ فٹ ہے اور عورت بھی اگر اپنے پیریڈز وغیرہ ایام اس کو باقاعدہ آتے ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اولاد پیدا کرنے کے قابل بھی ہوں، چونکہ سیکچول پرفارمنس کا جرمز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. سیمن انالیسس کے اندر تین چیزیں میجر ہوں گی. موٹیلٹی ہوگی اسٹرانگ. سب سے پہلے تو آپ کے سپرمز کاؤنٹ ہوں گے. وہ سپرمز کاؤنٹ آپ دیکھیں کہ آیا وہ نارمل ہے. موٹیلٹی کتنی ہے؟ منیمم 40% موٹیلٹی پہ اولاد ہو جاتی ہے، لیکن وہ اس صورت میں ہوگی کہ عورت کی کنسیونگ پاور اسٹرانگ ہو فیمیلز کی. ورنہ ایکسیلنٹ جو ہے وہ 80-90% ہے، اور جو اچھی پوزیشن ہے وہ 60-70% پہ بھی بہترین سیمن انالیسس کی رپورٹ قرار پاتی ہے. میرے بھائیوں اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ اگر تو آپ کے سلگش بھی باڈی میں ہوتے ہیں جرمز، تو وہ آپ کے اگر 15% ہیں 20% ہیں تو وہ بھی نو میٹر. اسی طرح جو بالکل ڈیڈ ہیں نان موٹائل وہ آپ کے 10-5% ہیں تو اس کا بھی کوئی میٹر نہیں. مین چیز آپ کی موٹیلٹی ہے اور سپرمز کاؤنٹ ہے. موٹیلٹی آپ کی منیمم 40% ہونا بہت ضروری ہے. اسی طرح فیمیلز کے اندر بھی یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ پیریڈز وغیرہ ٹھیک ہیں، لیکن جب ٹیسٹ ہوتے ہیں تو بعض اوقات ان کے اندر یہ مختلف جو ہارمونز کے ٹیسٹ ہیں ان میں ڈسٹربن آتی ہے. ان کے بعض اوقات بلکہ یوٹرس آ جاتا ہے. بعض اوقات ان کا اوور ویٹ کی وجہ سے جو ہے وہ یہ ایشوز آتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے آپ کسی بھی معالج کے پاس جائیں تو اس کو اپنا پورا معاملہ بتائیں. اچھا، فیکٹر کی طرف ہم جاتے ہیں. فیکٹر میں یہ ہے کہ بسیار خوری، اوبیسٹی، سٹریس. سٹریس بہت اہم چیز ہے اس معاملے میں. اسی طرح گرم چیزوں کا کثرت سے استعمال، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر خشکی بڑھ جاتی ہے، تراوٹ کم ہو جاتی ہے. اس خشکی بڑھنے سے آپ کے اندر پس سیل، ایپیتھیریل سیلز کی تعداد بڑھ جاتی ہے جو آپ کے جراثیم کو کم کرتے ہیں، جو مسلسل وہ بڑھنے سے آپ کے جراثیم ڈیڈ ہوتے ہیں. تو آپ کو الکلائن بیس ڈائٹ ضروری ہے مرد کے لیے. الکلائن بیس ڈائٹ یہ ہے کہ ہماری باڈی کا پی ایچ ہوتا ہے اساس اور تیزاب کا بیلنس 7.4. ہم لوگ بعض اوقات کیا ہے گوشت خوری، گوشت بھی کھا رہے ہیں، مرغن چیزیں بھی کھا رہے ہیں، باہر کی چیزیں جنک فوڈ بھی کھا رہے ہیں، کولڈ ڈرنکس بھی پی رہے ہیں، پھر سگریٹ نوشی بھی کر رہے ہیں یا کوئی اور نشہ بھی کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے اندر گرمی خشکی پیدا کرتی ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جراثیم ڈیڈ ہوتے ہیں. اسی طرح خواتین کے اندر ہے کہ وہ کھانے پینے میں بے احتیاطی، لائف سٹائل سیڈنٹری. ہمارا نہ سونے کا ٹائم ہے نہ اٹھنے کا ٹائم ہے، ہمارا نہ کھانے کا ٹائم ہے نہ ہضم کرنے کا ٹائم ہے. تو یہ جو ہماری لائف ہے یہ کولو کا بیل بن چکی ہے کہ ہم صبح اٹھتے ہیں تو ایک ہی پیٹرن پہ پوری زندگی گزار دیتے ہیں. اور ہم جب دیکھتے ہیں کہ زندگی کے 40 سال 45 سال گزر جاتے ہیں پھر ہمیں فکر ہوتی ہے کہ اب ہم کسی ڈاکٹر سے رابطہ کریں، اب ہم کسی حکیم سے رابطہ کریں، اب ہم کسی ہومیو فزیشین سے رابطہ کریں. تو میرے بھائی اس وقت کیا ہوتا ہے کہ پانی سب سے گزر چکا ہوتا ہے. ہر چیز کے ایک لائف، ایک ڈیٹ ہوتی ہے اور ہر چیز کا ایک میعاد ہوتی ہے. جیسے قد بڑھنے کے لیے بچیوں میں 16-17 سال تک ایج ہوتی ہے اور بچوں میں 20-21 تک ہوتی ہے. تو اگر کوئی 30 سال یا 35 سال یا 25 سال کے بعد قد بڑھانا چاہے گا تو باڈی اس کے اندر وہ سسٹم رکھتی ہی نہیں. اسی طرح جو عورت کے اندر مینوپاز شروع ہونے سے پہلے کنسیو ہو سکتا ہے. مینوپاز کے قریب جو دن آ جائیں گے 45-50 کے قریب عورت 5 پن میں نیچرلی آ جائے گی. تو اس ٹائم اگر آپ کے اندر امید جاگنے کے لیے یا آپ اللہ توکل پہ آپ جائیں گے تو وہ آپ اپنے ساتھ ظلم کریں گے. کچھ لوگ اس کو 2-4 سال 5 سال پینڈنگ کر دیتے ہیں کہ شادی ہوتی ہے ہم اس کا اپنی کنسیو نہیں ابھی لینا چاہ رہے، تو ان کے اندر بھی بڑے ایشوز آتے ہیں اور وہ اولاد کی دولت سے محروم ہو جاتے ہیں. 2-2 سال 3-3 سال پرہیز کرتے ہیں کہ ہم ابھی اولاد کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. بھائی اللہ پاک نے شادی کا جو مین مقصد ہے وہ حصول اولاد ہے، اور اس حصول اولاد سے ہی آگے نظام زندگی چلنا ہے. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، میں آپ سے صرف یہی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ بڑا نازک معاملہ ہے، اور اللہ پاک جتنے بے اولاد جوڑے ہیں میری دعا ہے ان سب کو اللہ اولاد عطا فرمائے، اور بالخصوص اولاد نرینہ عطا فرمائے، تاکہ ان کی جو فیملی ہے، ان کی جو نسل ہے وہ آگے بڑھے اور اسلام کا بول بالا ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت پہ فخر کیا ہے جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی. اب ہم ایک چیز اور آپ کو بتائیں، میں نے لاسٹ ابھی ذکر کیا سٹریس کے حوالے سے. سٹریس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے برینز کے اندر کچھ
ہارمون ریلیز ہوتے ہیں کارٹیسول، وہ ہمارے اندر امیون سسٹم کو انہانس کرتے ہیں. لیکن جب ہم سٹریس لیتے ہیں تو وہی کارٹیسول ہمارے مدافعاتی نظام کے برخلاف کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اس صورت میں کیا ہوتا ہے، باڈی میں واٹر ٹینشن بڑھ جاتی ہے، اور واٹر ٹینشن بڑھنے سے ہماری باڈی اوبیسٹ ہوتی ہے، موٹاپا آتا ہے. اور موٹاپا جو ہے وہ خواتین کے اندر مین ریزن ہے اولاد پیدا نہ کرنے کی، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ سیمن انالیسس کے اندر ہمارے جراثیم جو ہیں وہ بالکل ڈیڈ ہوتے ہیں، شو نہیں ہو رہے ہوتے ہیں. کئی ہمارے پاس کیس آتے ہیں، مرد رپورٹ لے کے آتے ہیں کہ جی وہ بیسیکلی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ایزوسپرمیا اور ایک ہوتا ہے اولیگوسپرمیا. ایزوسپرمیا کے اندر ڈاکٹر ہاتھ کھڑا کر لیتے ہیں کہ یہ لاعلاج مرض ہے، مریض ساری زندگی اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے. اور یہ میں آپ کو ایزوسپرمیا کی بات کر رہا ہوں. اور اولیگوسپرمیا کے اندر تھوڑے بہت جراثیم بنتے ہیں اور وہاں آپ کی جو ہے نا وہ دیکھا جاتا ہے. لیکن الحمدللہ طب کے اندر ایزوسپرمیا اور اولیگوسپرمیا دونوں کا علاج موجود ہے اللہ کے حکم سے. جن لوگوں کو ایزوسپرمیا کا ایشو ہے وہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنا ایک الٹرا ساؤنڈ کوائیں، سکروٹل الٹرا ساؤنڈ کوائیں اپنے ٹیسٹیکلز کا، کہ آیا آپ کے اندر کوئی جو ٹیسٹیکل کی نالی ہے جس کو ہم ویریکوسیلز، آپ کے ویریکوسیلز کہیں وہ بلاک نہ ہو، انفلیم نہ ہو. تو سم ٹائم ایپیڈیڈمائٹس کا ایشوز ہوتے ہیں، وہ انفلیم ہو تو یہ بھی ایک وجہ ہے. جب آپ کی ویریکوسیلز بلاک ہوگی دونوں سائڈوں کی ٹیسٹیکلز کی، تو اس صورت میں بھی آپ کے جراثیم ٹیسٹیکلز تک نہیں آ سکیں گے، وہ آگے آ ہی نہیں سکیں گے، بن رہے ہوں گے لیکن رک جائیں گے. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ایسی صورت میں مائنر سے آپریشن ہے. ایلوپیتھک میں کا ٹریٹمنٹ لیا، اس میں مائنر سی ایک سرجری ہے، کٹ لگتا ہے، اس کے بعد وہ معاملہ رکاوٹ دور ہو جاتی ہے، بیسیکلی رکاوٹ ہوتی ہے. تو اس صورت میں بھی اولاد کے معاملات میں خلل پیدا ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے ہاں لوگ باڈی بلڈنگ کرتے ہیں اور بہت سی چیزیں استعمال کرتے ہیں باڈی بلڈنگ کے دوران، وہ کچھ وہ اسٹیرائڈز بھی لیتے ہیں. تو اس صورت میں بھی اولاد کی جراثیم میں کمی آتی ہے. بہت زیادہ نشہ کرنا، چاہے وہ شراب کا ہے، سگریٹ کا ہے، یہ ویسے بھی نشہ جو ہے حرام ہے، لیکن میڈیکلی طور پہ بھی ایکسیس نکوٹین، ایکسیس کیفین آپ کی باڈی کے اندر آپ کے سپرمز کے کاؤنٹ کو کم کرتی ہے. اس کے علاوہ جو لوگ بہت زیادہ گوشت کھاتے ہیں، صبح دوپہر شام انہوں نے جناب مرغن چیزیں کھانی ہے، گوشت کھانا ہے، اس صورت میں بھی باڈی کے اندر مختلف انفیکشن پیدا ہوتی ہے. اس انفیکشن کی وجہ سے آپ کے جراثیم کم ہو جاتے ہیں. اب ہم آپ کو اس کے علاج کی طرف لے کے جائیں گے. دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ جب بھی اپنا علاج کا ارادہ رکھیں تو آپ دونوں میاں بیوی دو نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں کہ یا رب العالمین یہ تیرا حکم ہے اور شادی کا مقصد بھی یہی ہے. تو ہم اگر اس دولت سے محروم ہیں تو ہماری رہنمائی فرما کے ہمیں ایک اچھا معالج، اچھا ڈاکٹر عطا فرما، یا جب ہم جس ڈاکٹر سے یا معالج سے علاج کروا رہے ہیں اس کے ذریعے ہمیں شفا عطا فرما. یہ ہمارے جو کوہنا اطباء تھے ان کا طریقہ کار ہوا کرتا تھا، وہ اللہ سے مانگتے تھے. تو آپ نے بھی ان ڈاکٹرز کے اوپر، حکیموں کے اوپر توکل نہیں رکھنا، توکل اللہ پہ ہونا چاہیے. اپنے ایمان کو خراب نہیں کرنا اور اللہ اور اس کو سنت سمجھ کے علاج کروانا ہے، اور باقی اللہ اور اس کو صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اس علاج کو مکمل کرنا ہے. اور اس میں آپ کو بتاؤں بہت سی چیزیں ایسی ہیں طب کے اندر، دوائی کی طرف نہ بھی جائیں. اگر آپ غذائی پرہیز کر لیں اور کچھ چیزوں کو اپنی خوراک کے اندر بڑھا دیں، مثلا زنک سے بنی ہوئی چیزیں ہیں، میگنیشیم سے بنی ہوئی چیزیں ہیں جس کے اندر زیادہ سورس ہے اس میگنیشیم ہے، تو وہ آپ کے لیے اولاد پیدا کرنے کے لیے بڑے معاون ثابت ہوتی ہیں. اسی طرح وائٹامن ڈی کی کمی بھی اس میں ایک عمل دخل کا ہے. اسی طرح زنک کی کمی ہے. ہم اکثر لوگوں کو کہتے ہیں کہ پھل فروٹ کا اہتمام کریں، سبزیوں کا اہتمام کریں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہر موسمی پھل، ہر موسمی سبزی کو ہر شخص کو کھانی چاہیے. موسمی پھل اپنے موسم کے اندر سونے کا کام کرتی ہے، موسمی سبزی اپنے موسم کے اندر سونے کا کام کرتی ہے. اگر کسی پھل یا سبزی کو اس موسم سے ہٹ کے کھائیں گے تو وہ نہایت نقصان کا پہلو رکھتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی آپ دیکھتے ہیں آم چلے جاتے ہیں لیکن ہمارے آم کے ملک شیک نہیں ختم ہوتے، ہم اس کو فریز کر لیتے ہیں. اسی طرح کئی پھل ایسے ہیں، لیچی ہے، وہ دو دو تین تین ماہ ہم موسم گزر گیا ہم کھا رہے ہوتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے، ان پلانٹس کے اندر، ان فوڈس کے اندر کیمیکل ریئیکشن پیدا ہوتا ہے جو آپ کی باڈی کے اندر فنگس انفیکشن پیدا کرتے ہیں، جو آپ کی باڈی کے اندر یہ مختلف قسم کی بیماریاں پیدا کرتے ہیں، جو آپ کا امیون سسٹم انہانس نہیں ہونے دیتے بلکہ امیون سسٹم کو خراب کرتے ہیں. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، طب کے اندر بڑی دوائیاں ایسی ہیں جو اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز رکھتی ہیں، جو سیمنز انالیسس، جو منی کو پیدا بھی کرتی ہیں
اور گاڑا بھی کرتی ہیں، اور اس کے اندر جو جراثیم ہے الکلائن بیس ٹریٹمنٹ ہمارے پاس موجود ہے ماشاءاللہ. آپ جب بھی آپ کا ارادہ ہو ایک بار آپ ہم سے ضرور رابطہ کریں. ہمارے نمبرز بھی موجود ہیں. انشاءاللہ ہم نے آج تک کبھی کسی پیشنٹ کو غلط مس گائیڈ نہیں کیا. ہم نے اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کا علاج کیا ہے، اور لاکھوں لوگ الحمدللہ پورے پاکستان میں، پاکستان سے باہر اولاد کی نعمت انہیں اللہ نے عطا کی، اور وہ ہمارے لیے بھی صدقہ جاری ہے. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اپنا لائف سٹائل کو بہتر کیا جائے. اور یہ کچھ چونکہ باقی چیزیں تو ظاہر بات ہے وہ ڈاکٹرز کے پاس آ کے مشاورت ہوگی، کیونکہ ہر پیشنٹ کو، ہر شخص کو ہر پھل، ہر سبزی، ہر اناج اور ہر دوائی سوٹ نہیں کرتی. ہر بندے کے مزاج کے مطابق دوائی بتائی جاتی ہے اور ڈائٹ بتائی جاتی ہے، چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ کسی شخص کو اس کے مزاج کے مطابق دوائی دی جائے تو اللہ کے حکم سے شفا ہو جاتی ہے. اب ایک طبیب کو پتا ہے کہ مریض کا مزاج کیا ہے اور میڈیسن کا مزاج کیا ہے، کس موڈ آف ایکشن سے دوائی نے ایکٹ کرنا ہے اور کس میکنزم آف ٹریٹمنٹ سے اس کا ٹریٹمنٹ چلنا ہے. تو یہ قابل طبیب کو پتا ہے. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اپنے مزاج کو، اپنے معاملات کو اور اپنی صحت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ سے رجوع کیا جائے، اللہ سے مانگا جائے، اور اچھے معالجین سے رابطہ کر کے اس اولاد کی دولت سے مالا مال ہو. بہت شکریہ. اپنے میزبان حکیم عطاء الرحمن صدیقی کو اجازت دیں. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.